اسی طرح فرشتے جو ہیں رحم مادر میں انسان کی میں روح پھونکتے ہیں، اس کا رزق لکھتے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، اس کی بدبختی اور سعادت مندی لکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رحم مادر میں نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، جو اس کی شکل و صورت بناتا ہے، اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ ثم قال یا ربی، پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، اذکر ام انثی، اے میرے رب مرد ہو یا عورت، مذکر بنانا ہے یا مؤنث، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی۔ فیقضی ربک ما یشاء، تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی۔ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، اور فرشتہ جو ہے لکھ لیتا ہے۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اجلہ، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ ہر بار وہ اللہ سے پوچھتا ہے، فرشتے کو کچھ پتا نہیں، وہ پوچھتا ہے اللہ اس کی عمر کتنی لکھنی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ جو اس کو لکھوانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، فرشتہ اس عمر کو لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے رزقہ، اس کا رزق کتنا لکھنا ہے۔ اللہ پھر بتاتا ہے کہ اس کا اتنا رزق لکھنا ہے، اور فرشتہ اس رزق کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس صحیفے کو لے کر نکل جاتا ہے، فلا یزید علی ما امر ولا ینقص، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بصورت نطفہ جمع کی جاتی ہے۔ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور 4 کلمات اللہ اسے لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک تم میں سے ہر ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، پھر وہ اہل جہنم کا کوئی عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلَهَا، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، جہنمیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو وہ عمل اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جو فرشتے ہیں، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اور اس کی عمر لکھتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، عمل لکھتا ہے کہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اسی طرح فرشتے بندوں کی روح بھی قبض کرتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے،
توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ بر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ روح قبض کرنا بھی یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، فرشتے جو ہیں ملک الموت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے جو ہے جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔